وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ سورہ فاطر کی اس آیت میں اللہ تعالی نے غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، اس کی ہرگز مغفرت نہیں ہوتی۔ ای الذنب اکبر، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تدعو للہ ندا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ کھانا نہ شروع کر دے، یعنی غربت اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ یہاں اشارہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کی طرف کہ اس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو وہ کہاں سے کھائیں گے، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے نہ لی ہو، انسان ہو یا حیوان ہو۔ رزق اللہ دیتا ہے، بچوں کے زیادہ یا کم ہونے سے رزق پہ کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو خاندانی منصوبہ بندی یہ بھی قتل، انسانی قتل ہے، اور انسانی نسل کو قتل کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ اس دور میں ہو رہا ہے جس دور میں یہود و نصارہ اس بات پہ بہت حسرت کرتے ہیں اور پریشان ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کی اکثریت مسلمانوں پہ مشتمل ہوگی، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سبز باغ دکھاؤ اور بیرونی قرضے دے دے کے مسلمان ممالک کو اپنے احسانوں کی بوجھ تلے دبا لو اور انہیں مجبور کرو کہ وہ اپنے ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرائیں تاکہ مسلمان ملکوں کی آبادی بڑھنے نہ پائے۔ یورپ کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں حکومت کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہر تیسرے اور چوتھے بچے کے پیدا کرنے پہ یا ہونے پہ ماہانہ اتنا جو فنڈ اور اتنی تنخواہ ہے اور اتنا وظیفہ بچے کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ حکومت ہمت افزائی کرتی ہے ان خاندانوں کی کہ جو بچے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آبادی بڑھنے نہ پائے۔ تو دوسرا گناہ یہ ہے اس ڈر سے بچوں کو قتل کیا جائے کہ کہیں وہ جائیداد میں حصے دار نہ بن جائیں یا کہیں ان کے آنے سے جو ہماری محدود سی آمدن ہے اس پہ اثر نہ پڑے۔ قال ثم ای، اس کے بعد پوچھا کون سا جرم بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی یا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یا اس کی بچی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ زنا تو ویسے بھی کبائر میں سے ہے، ہر کسی کے ساتھ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ اس وقت اشد گناہ اور اشد جرم بن جاتا ہے جبکہ یہ جرم پڑوسیوں کے ساتھ کیا جائے یا پڑوسیوں کی اولاد کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھی، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری میں ہے، کبیرہ گناہ جو ہیں ان کا اختصار کے ساتھ بیان ہے یہ کہ کون کون سے ایسے مشہور اور معروف گناہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست اور زمرے میں شامل کیا ہے۔ اس میں سے 3 وہ گناہ تھے جو متفق علیہ حدیث میں گزرے،
اور دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا کہ پہلا کبیرہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق کسی کو دے دو، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی کو دے دی جائے، یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ معاف نہیں کرتا. اور دوسرا کبیرہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے. والدین کی نافرمانی اور والدین کے حقوق کی پامالی اور والدین کو تکلیف پہنچانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. اور تیسرا وقتل النفس، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور والیمین الغموس، جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. 7 وہ گناہ جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، کبائر کا بیان ہے، اور اسی ضمن میں یہ 7 چیزیں بیان ہو رہی ہیں. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا یا جادو سیکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور بے گناہ قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. واکل الربا، اور سود کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. سود کھانا اور سود کے لین دین میں کسی بھی قسم کی شراکت، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں، اور جو جہنم کی سخت ترین وادی ہے سعیر، اس کے اندر اللہ ان کو پھینکے گا. تو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. والتولی یوم الزحف، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا. جہاد میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، ہتھیار ڈال دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ یا تو وہ فتح مند ہو کے غازی ہو کے واپس لوٹتا ہے، اور پھر یا وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ شکست تسلیم نہیں کرتا اور پیٹھ نہیں دکھاتا. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور کسی بے گناہ اور پاک دامن مسلمان عورت پہ گناہ کا الزام لگانا. کسی پاک دامن شخص پہ، اس حدیث میں تو پاک دامن عورتوں کا بیان ہے، لیکن یہ مفہوم وسیع ہے. کسی بھی پاک دامن آدمی یا پاک دامن عورت پہ گناہ کا الزام لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یہ تہمت عام ہے، کسی شخص پہ بھی لگائی جائے، اور یہ تہمت کبائر میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. غیبت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی، مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اسے پسند نہ ہو، برے انداز سے اس کا ذکر کرنا. اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر برے الفاظ کے ساتھ کرنا، برے انداز میں کرنا، برائی کے ساتھ کرنا. بما یکرہ، جو اس مسلمان بھائی کو تمہارے اچھا نہ لگے.
یہ غیبت ہے. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، پوچھا گیا یا رسول اللہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے مسلمان بھائی میں موجود ہو تو پھر؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر جو کچھ تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ تم نے اس کی غیبت کی ہے. یہ ہے غیبت. اس کے اندر اگر وہ برائی موجود ہے باقی اور تم بیان کر رہے ہو فقد اغتبتہ، تو وہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اور وَإِن كَانَ، اور اگر اس کا تعلق اس چیز سے ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ تو غیبت نہیں ہے. فقد بہتہ، تو یہ تم نے اس پہ بہتان لگایا ہے. یہ ہے بہتان. فقد بہتہ، اگر یہ گناہ اس میں نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتان تراشی ہے. اور وہ احادیث کے جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اس میں امانت میں خیانت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. شراب پینا یا شراب سے متعلق کسی بھی قسم کے عمل میں شرکت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. چوری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جو مختلف احادیث میں بیان ہوئی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے اس متفق علیہ حدیث کو لیا ہے جو کہ ابھی ہم نے بیان کی ہے. اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اور پھر ان 7 سے پھر وہ مزید احکامات نکالتے ہیں. تو ارشاد فرمایا انہوں نے کہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اگر ان کو مجموعی طور سے جمع کیا جائے تو یہ 70 کے قریب بنتے ہیں. 70 گناہ وہ ہیں جو کہ کبیرہ ہیں اور ان کا تعلق کبائر سے ہے، اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جن میں سے کچھ چیزوں کو بیان کر دیا گیا. ایک اور حدیث ہے جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں بیان کی ہیں اور وہ 10 چیزیں نصیحت کے انداز سے بیان کی ہیں. ارشاد فرمایا عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10. ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی نصیحت کی ہے. ایک یہ کہ لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اگر تم مار دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک گاؤں والوں نے اپنے گاؤں میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور ایک مخصوص جگہ تھی ان کی، اس پہ وہ اپنی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. اور ان کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی بھی مہمان کو اپنے گاؤں سے اس وقت تک گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک وہ اس خانقاہ یا اس جگہ چڑھاوا یا نذرانہ چڑھا نہ دے. 2 مسافر اس گاؤں سے ان کا گزر ہوا، ان دونوں کو بھی انہوں نے پکڑا گاؤں والوں نے اور کہا کہ تم کو بھی ہم اس وقت تک جانے نہیں دیں گے جب تک تم ہماری اس قربان گاہ پہ چڑھاوے نہ چڑھاؤ. چڑھاوا نہ چڑھاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے چڑھانے کے لیے، ہم تو مسافر ہیں. انہوں نے کہا ہماری رسم پوری کرو، ایک مکھی مار دو اور مکھی کو مار کے اسی کو چڑھا دو، لیکن رسم پوری کرو. اس طرح کہتے ہیں آج کل کہ اگر بکرا وکرا نہیں لا سکتے کم از کم ایک مرغی ہی لے آؤ، وہی چڑھا دو،
لیکن چڑھاوا ضرور چڑھنا چاہیے، نظر و نیاز، اور اگر وہ بھی مشکل ہے تو مٹھائی کا ایک ڈبہ ہی لے آؤ کہیں سے، تاکہ یہ مجاور حرام خور جو بیٹھا ہوا ہے اس کی پیٹ کی جو آگ ہے وہ بھر جائے، یا وہاں جو ملنگ اور مستندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کام نکل جائے۔ تو ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے مکھی پکڑی، اسے قتل کیا۔ قتل مکھی کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس مکھی کو پکڑا اور دبایا، مر گئی، اس کا چڑھاوا اس نے چڑھا دیا، اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن دوسرا جو تھا وہ موحد تھا، اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز نہیں چڑھاتا، مر پہ مر جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کو پکڑ کے گاؤں والوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جس طرح اصحاب یاسین کے واقعے میں اللہ نے لکھا ہے، وہ جو گاؤں کے آخری کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، وہ سمجھانے لگا اپنی قوم کو کہ تم جن کی بات نہیں مانتے تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ اس کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ شہادت کے بعد اللہ نے مجھے کس بلند مقام سے نوازا ہے۔ اس شخص کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے غیر کے نام پہ ایک مکھی کی نظر اور نیاز چڑھائی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو جہنم میں بھیج دو، اور یہ جو صرف چڑھاوے کی وجہ سے شہید ہو گیا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے 10 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے تمہیں کوئی قتل کر دے، مار دے، جلا دے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ اپنے مال کو چھوڑ دو، اپنی اولاد کو چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ اپنے مال کو بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن ماں باپ کو مت چھوڑو، ان کی دل آزاری نہ کرو۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر والدین بغیر کسی وجہ کے کسی شخص سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دو یا اولاد کو چھوڑو تو وہ چھوڑے نہیں، بلکہ والدین کو سمجھائے اور ان کو مطمئن کرے کہ یہ عمل اگر میں کروں گا تو یہ ظلم ہوگا میری اولاد اور میری بیوی پہ۔ لیکن اس قسم کا کام کیا جائے کہ والدین کی کم از کم دل آزاری نہ ہو، کیونکہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور اس میں صاف صاف یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں جو حکم دیتے ہیں مان لو، لیکن ان کے دل کو مت دکھاؤ، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور تیسرا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَمْدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جان بوجھ کے بغیر عذر کے کسی نماز کو قضا مت کرنا۔ جس کسی نے جان بوجھ کے نماز ضائع کی، قضا کی، اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اللہ کا اس کا اللہ پہ کوئی ذمہ نہیں رہا اور نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق رہا۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ الْخَمْرَ، اور شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلُّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب ہو یا کوئی بھی نشہ دینے والی چیز ہو، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام قلیلہ ام کثیر، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، اور وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا بڑی مقدار میں۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور خبردار گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ گناہوں سے اور خاص طور پہ کبیرہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ ان بستیوں اور ان ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایاک والمعصیہ، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا۔ وایاک والفرار من الزحف،
وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اور لڑائی کے وقت پیٹھ دکھا کے مت بھاگنا، اگرچہ لوگ مر رہے ہوں لیکن ڈر کی وجہ سے بھاگنا مت۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور اگر کسی ایسی جگہ تم رہتے ہو جہاں کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہو، طاعون کی یا کسی اور قسم کی بیماری، تو فَاثْبُتْ، وہیں رہو، بستی کو چھوڑ کے مت جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ وہاں فلاں نقصان دہ بیماری موجود ہے تو وہاں نہ جانا مفید ہے اور یہ جائز ہے، لیکن انسان جہاں رہ رہا ہو وہاں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگنا یہ منع ہے۔ فَاثْبُتْ، وہیں رہو، اللہ نے تمہارے لیے جو چیز مقدر کی ہے وہ تمہیں بہرحال ملے گی۔ اللہ کی تقدیر پہ اور اللہ کے کیے پہ راضی مند ہونا یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ قضاء و قدر پہ ایمان لانا یہ ایمان میں سے ہے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ، اور جو اپنی کمائی ہے اس میں سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ بخل اور کنجوسی سے مت کام لو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنے آپ پہ اور اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور جو ادب کا ڈنڈا ہے وہ ان سے مت اٹھاؤ۔ وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اللہ سے ان کو ہر وقت ڈراتے رہو۔ جو ادب کا ڈنڈا ہے وہ ان سے مت اٹھاؤ، یعنی تمہارا روب اتنا ضرور رہے تمہارے گھر میں کہ تمہاری وجہ سے گھر کا ماحول بدل جائے۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں بیگم صاحبہ کا راج ہو اور آپ ایک مسکین اور مظلوم آدمی کی طرح رہیں، جس طریقے پہ آج کل کے اکثر شوہر بیچارے گھروں میں رہتے ہیں۔ بیگم کہتی ہے اٹھو تو وہ بیچارہ اٹھتا ہے، بیگم کہتی ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اور اگر درس میں دیر ہو جائے ذرا تو گھر جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ آج کیا جواب دوں گا۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ گھر والوں کے اوپر ادب کا ڈنڈا تمہارا ہر وقت موجود رہے، ادب سے ان کو تم ڈراتے رہو، سمجھاتے رہو، اور تنبیہ کے طور پہ تم ڈنڈے کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن وحشیانہ مار سے اور بد اخلاقی سے قرآن و سنت نے منع کیا ہے۔ آپ بد اخلاق نہ ہو اور وحشیانہ طور پہ بچوں کو، گھر والوں کو نہ ماریں اور نہ ان سے بدسلوکی کریں، حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ، لیکن آپ کا روب کم از کم گھر میں برقرار رہنا چاہیے۔ اور وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، گھر والوں کو اللہ سے ہر وقت ڈراتے رہو۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے ضمن میں یہ نصیحتیں بیان ہوئی، لیکن ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھ لینی چاہیے کہ جہاں تک صغیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو کوئی بھی صغیرہ گناہ مسلسل کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ تسلسل سے آپ کریں گے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ بن جائے گا۔ تسلسل سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے اور توبہ سے کبیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا توبہ کے ساتھ، اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا تسلسل کے ساتھ۔ اگر بار بار کریں گے، ہمیشہ کریں گے، مستقل کریں گے اور گناہ کو معمولی گناہ سمجھ کے کرتے رہیں گے، یہ کبیرہ بن جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس لیے صغیرہ گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس طریقے پہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، اس طریقے پہ چھوٹے گناہ بہت سارے مل کے کئی کبیرہ گناہوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صغیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ،
इय्याकुम व मुहक्करात अज़्ज़ुनूब, छोटे जो गुनाह है, हकीर गुनाह, उनको हकीर और मामूली मत समझो, उनसे भी डरते रहो। फ़इन्न मसल मुहक्करात अज़्ज़ुनूब कमसल कौमिन नज़लू बत्न वादिन फजाअ ज़ा बिऊदिन व जाअ ज़ा बिऊद हत्ता हमलू मा अंज़जू बिही खुब्ज़हुम व इन्न मुहक्करात अज़्ज़ुनूब मता युअख़ज़ु बिहा साहिबुहा फतुहलिकु। फरमाया एक काफिला है और वो सफर के दौरान एक वादी में पहुंचा और वहां उन्होंने चाहा कि अब हम अपने खाने पकाने का इंतजाम करें। हर आदमी गया और छोटी छोटी लकड़ियां ले आया। जाअ ज़ा बिऊदिन व जाअ ज़ा बिऊदिन व जाअ ज़ा बिऊद, ये भी एक छोटी सी लकड़ी ले आया और ये भी छोटी सी लकड़ी ले आया, ये भी छोटी सी लकड़ी ले आया। हत्ता हमलू मा अंज़जू बिही खुब्ज़हुम, यहां तक कि एक उन्होंने काफी लकड़ियां जमा कर ली जो उनके खाने पकाने के लिए काफी हो गई, और इस तरीके पे तमाम छोटी छोटी लकड़ियों को मिला के उन्होंने आग जलाई। व इन्न मुहक्करात अज़्ज़ुनूब मता युअख़ज़ु बिहा, और इस बात को अच्छी तरह जान लो कि अगर अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाहों पर भी गिरफ्त करना शुरू कर दे और पकड़ करना शुरू कर दे, फतुहलिकु, तो ये आदमी को हलाक कर दे। तो छोटे गुनाह को मामूली गुनाह नहीं समझना चाहिए। इसलिए ये कितने गुनाह वो हैं कि जो बज़ाहिर छोटे होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करे तो कितने वो लोग हैं, जिस तरह इरशाद फरमाया कि बाज़ मर्तबा ये होता है कि बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह ताला तौबा की वजह से माफ कर देता है, और अल्लाह ताला एक छोटी सी बात की वजह से आदमी की गिरफ्त करता है और इस छोटी सी बात की वजह से आदमी जहन्नम चला जाता है। और कभी ऐसा होता है कि एक ही नेकी करता है और उस नेकी को यह बड़ा हकीर समझता है, छोटी और मामूली सी नेकी समझता है, लेकिन अल्लाह ताला इस छोटी सी नेकी की वजह से इसकी मग़फ़िरत कर देता है। और मुसलमान और मुनाफिक और फाजिर और फासिक के दरमियान फर्क अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया है। सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल मुअमिन यरा दुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबल यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि व इन्नल फाजिर यरा दुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़िही। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मोमिन की निशानी ये है कि वो अपने छोटे छोटे गुनाहों के मामले में भी अल्लाह से इतना डरता है, हर वक्त वो अपने आप को यूं समझता है कि मैं एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हूं और कुछ ही देर में ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाएगा। हर वक्त डरता रहता है कि कहीं ये बड़ा पहाड़ उसके ऊपर गिर न जाए, इतना डरता है। और जो फासिक व फाजिर और मुनाफिक है वो गुनाहों को यूं समझता है कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़ी, जैसे कि उसकी नाक पे एक मक्खी बैठी थी, चल उड़ गई। नाक पे एक मक्खी आके बैठी, हाथ हिलाया, मक्खी उड़ गई। इतनी अहमियत भी मुनाफिक और फासिक व फाजिर अपने गुनाहों को नहीं देता। इस हदीस में सबक है हमारे लिए कि किसी भी सगीरा गुनाह को हमें मामूली गुनाह नहीं समझना चाहिए और उस पे इसरार और तसलसल नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके पे किसी नेकी के मामूली से काम को भी हमें मामूली काम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है इस नेकी के छोटे से काम की वजह से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे। इसीलिए मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ुन नारा वलौ बिशिक्क़ि तमरा, इत्तक़ुन नारा वलौ बिशिक्क़ि तमरा, जहन्नुम से बचो ख्वाह वो एक खजूर की वजह से क्यों ना हो। खजूर अल्लाह के रास्ते में, एक खजूर का छोटा सा दाना अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करना चाहते हो करो, इसे मामूली काम मत समझो। हो सकता है इस खजूर के एक दाने की वजह से अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचा दे। और फरमाया अगर खजूर का एक दाना भी ना हो किसी के पास, कोई आदमी इतना गरीब तो नहीं हो सकता, लेकिन
ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، اتنا غریب ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کرو، ایک اچھی بات کرو کسی آدمی سے، نیکی کی بات، اللہ کی طرف دعوت دینے والی بات، دعوت و تبلیغ اور اصلاح کی بات، کلمۃ طیبہ، ایک کلمہ، ایک جملہ اچھا، یہ بھی صدقہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھے اور نیکی کے جو کام ہیں ان کاموں میں کسی کام کو حقیر مت سمجھو۔ یہ نون تاکید کا نون ہے، لا تحقرن، ہرگز کسی بھی معمولی سے کام کو حقیر مت سمجھو۔ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اگر نیکی کی ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کی تکلیف اور اس کی بیماری اور پریشانی کے دور ہونے کا تم سبب بنے ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی حشر کے دن تمام انسانوں کے سامنے یہ اعلان کرے کہ فلاں بندے کی مغفرت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے میرے فلاں بندے کی مدد کی تھی۔ اور ارشاد فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنستا ہوا چہرہ لے کر ملنے کی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، حشاش بشاش اور ہنستے ہوئے اور خوشی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا، کھلی پیشانی کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا، وہ بھائی یہ سمجھے کہ میرے اس بھائی کو مجھ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو آج کل کی رسم بن گئی ہے کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی ہو نہ ہو منافقت ہے، یہ منافقت ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے، اور بعض اوقات تو اس سے مل کے خوشی قطعاً نہیں ہوتی، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے خواہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں، منافقت کرتے ہوئے کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر واقعی خوشی ہوئی ہے تب آپ کہیں کہ مجھے آپ سے مل کے واقعی بڑی خوشی ہوئی، تب تو ٹھیک ہے، لیکن خوشی نہیں ہوتی، ایک رسم بن گئی ہے کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ جملہ ہر شخص کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ تو اگر واقعی خوشی ہوئی ہے اور مسلمان بھائی سے مل کے خوشی ہوئی ہے اور اسلام کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے، اللہ کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس کام کو حقیر مت سمجھو، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس کو حقیر مت سمجھو۔ تو کبیرہ اور صغیرہ گناہ جن کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ آدمی کو بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، صغیرہ گناہ کے بارے میں بھی اور کبیرہ گناہ کے بارے میں بھی، اور ہر حال میں آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اب یہ جو گناہ انسان کرتا ہے، اس کے بعد اس آدمی پر توبہ کرنی ضروری اور واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ توبہ کا حکم کیا ہے؟ حکم توبہ، توبہ کرنی واجب ہے ہر مسلمان پہ، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے۔ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، ایسی توبہ کا جس کے بعد گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، جس کے بعد گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، پکی اور صدق والی اور اخلاص والی توبہ کرو، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو سب کے سب مل کے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تاکہ فلاح و کامیابی پاؤ۔
ان دو آیات نے ہمیں بتایا کہ توبہ کرنی ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگوں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور واستغفروا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے، اس میں بھی اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے. امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اور اللہ کا حکم ماننا واجب ہے. ارشاد فرمایا یا عبادی، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو. تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، میں تم کو معاف کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا. اس حدیث قدسی میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ توبہ کرو. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم جتنے بھی ہیں، آدم کی اولاد جتنی بھی ہے، سب سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں. کوئی شخص گناہوں سے پاک نہیں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. سب سے گناہ ہوتے ہیں. تو کسی شخص سے گناہ ہو تو نا امید نہ ہو، اسے جان لینا چاہیے کہ ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اچھا آدمی کون ہے؟ ان گناہ کرنے والوں میں اچھا گناہگار کون سا ہے؟ وخیر الخطائین، ان گناہگاروں میں اچھا آدمی کون ہے؟ التوابون، جو کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اس حدیث میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. اور یہ جو توبہ کا حکم ہے یہ عام ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کہ مرد بھی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اور عورتیں بھی یہ کام کریں. سورہ ممتحنہ میں جب عورتوں کی بیعت کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب تیرے پاس مسلمان عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ ان سے بیعت لے لو. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ بیعت کرنے کے بعد اے نبی تم ان مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت طلب کرو. واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم، ان مسلمان خواتین کے لیے اللہ کے ہاں معافی مانگو کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں تمہیں چاہیے کہ تم صدقے بہت دیا کرو، کثرت سے صدقے دیا کرو، صدقہ و خیرات، خوب صدقے دیا کرو، خوب خیرات کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنی جان، مال، پیسے، جو کچھ بھی ہے. اور وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور استغفار کی کثرت رکھو، اللہ سے خوب معافی مانگو، خوب مغفرت طلب کرو. کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار
ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تم جب اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ تکثرن اللعن، کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، ایک دوسرے کو لعنت دینا اور طعنے دینا، لعن طعن یہ عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. اور تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی ناشکری کرتی ہو، ان کی نافرمانی کرتی ہو. ایک غلطی اگر شوہر سے ہو جائے تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے ہاں 15-20 سال میں کوئی ایک بھی خیر والا اچھا کام نہیں دیکھا، میرے میکے میں میرے ماں باپ کے ہاتھ پتہ نہیں کیا کچھ تھا، میری قسمت پھوٹی تھی میں تمہارے ہاں جس دن آ گئی. تجربہ ہے کسی کو؟ سب کو ہے. ایک غلطی ہو جائے ساری 20-25 سال کی محنت پانی پھر جاتا ہے، میں نے تمہارے گھر میں کیا دیکھا. یہ فطرت ہے نا. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں کہتا، اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وحی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے، اور فطرت انسان کی جو ہے وہ بیان کی ہے. یہ حقیقت ہے. سورج زیادہ روشن ہے، سب کو پتا ہے. تو فرمایا اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کریں اور مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور ارشاد فرمایا کہ تم جو عورتیں ہو دین اور عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، ناقص ہو، لیکن اس کے باوجود تم مردوں پہ غالب ہو جاتی ہو. پھر عورتوں نے پوچھا کہ عقل اور دین میں کمزوری کیا ہے؟ دین میں کمزوری اور عقل میں کمزوری کیا ہے؟ ما نقصان العقل والدین. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل کا جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ شہادت امرأتین بشہادت رجل، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اور دین کا جو نقص اور کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ وَتَمْكُثُ الْأَيَّامَ لَا تُصَلِّي، تم پہ کتنے دن ایسے گزرتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتی. یعنی وہ مخصوص ایام جن ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، تو یہ بھی کمزوری ہے. اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے آخر میں، کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، خواہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے. کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے، درست ہے اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. تو توبہ کرنی واجب ہے اور فرض ہے مردوں پہ بھی اور عورتوں پہ بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد یہ سمجھنا شروع کریں کہ عورتوں سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. زمانے کے حالات بدلتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مرد زیادہ باہر رہتے ہیں اور زیادہ غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آج کل کے دور میں اور بعض حالات میں تو یہ نظر آتا ہے کہ عورتوں سے زیادہ غلطیاں اور گناہ مرد کرتے ہیں. تو اس لیے مردوں کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. یہ توبہ کا حکم یہ تھا کہ توبہ فرض ہے اور توبہ واجب ہے ہر مسلمان پہ. اب اس توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں کا ہونا
توبہ کے قبول ہونے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ جب انسان کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، اور اخلاص کا ہونا ہر عمل سے پہلے ضروری ہے۔ مثلا گناہ جب آدمی چھوڑتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، توبہ کرتا ہے، تو اس لیے کرے کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ان گناہوں کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، توبہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا ہے کسی حکومت کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا، پولیس کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، کسی اور مجبوری کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، لوگوں کے ڈرنے یا لوگوں کی شرم و حیا کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، اس کے جسم کے اندر وہ طاقت اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ اس لیے گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ کے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص، آدمی گناہوں کو چھوڑے صرف اللہ سے ڈر کے، صرف اللہ سے ڈر کے، کوئی اور مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی اور مجبوری ہے تو یہ چیز اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اللہ کو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے، اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی آپ کی نہیں۔ تو گناہ کو اللہ کے لیے ترک کرنا، اللہ کی رضا خوشی کے لیے چھوڑنا، یہ ہے اخلاص۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کا اعتراف کرے، یہ اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، ملخبط ہو گیا، یعنی خلط ملط کرنا کسی چیز کو، اور جو چیز خلط ملط ہو جائے اس کو کہتے ہیں ملخبط، مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، یعنی گڈ اور گڑبڑ ہو گئی چیزیں۔ اب اس کا کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا عسى اللہ ان يتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور یہ امید کیسے پیدا ہوئی؟ جس کے اعمال تو خلط ملط ہیں، پتہ نہیں نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ اعتراف، اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بھی شرط ہے کہ گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اور یہ بھی شرط ہے تیسری کہ ندامت کا اظہار کیا جائے، آدمی نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جسے ابن حبان نے بھی نقل کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبہ، الندم توبہ، توبہ کیا ہے؟ ندامت کا نام ہے، ندامت کا نام توبہ ہے۔ آدمی نادم ہو جائے اپنے کیے پہ، یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس گناہ یا جن گناہوں کو کر رہا ہے ان کو فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ بھی گناہ کی شرط ہے۔ اگر گناہ کو نہیں چھوڑا توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نزع کے عالم سے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ ترمذی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی آواز حلق سے نہ نکلے اس وقت تک توبہ آدمی کی اللہ قبول کرتا ہے۔ جب روح قبض ہونی شروع ہو جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جس کسی نے توبہ کر لی اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔
اور ساتویں توبہ شرط یہ ہے توبہ کی کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے بعد استقامت ہو. اس لیے گناہوں کو جب یہ چھوڑے گا تکلیف ہوگی، اس لیے گناہوں کے کرتے ہوئے زندگی گزر گئی. فطال علیہم الامد، طویل عرصہ گزر گیا فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، حرام کاریاں کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، یتیموں کا مال کھاتے ہوئے، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے زمانہ گزر گیا. طبیعت عادی ہو گئی ہے گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. اب جب گناہ چھوڑے تکلیف ہوئی، شیطان نے آ کے کہا کہ کوئی بات نہیں کر لو، اور نفس کی طرف سے وسوسے، تو فرمایا کہ استقامت سے ڈٹے رہو، دوبارہ اس گناہ کے قریب مت جاؤ. استقامت، توبہ کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی، یہ ہے اصل چیز. ہر عمل کے لیے استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ نے یہ حکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سورہ ہود میں یہ حکم ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی استقامت سے ڈٹے رہیں. ومن تاب معك، جس نے توبہ کی اسے بھی چاہیے کہ استقامت سے اپنے موقف پہ برقرار رہے. توبہ کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ آدمی استقامت سے ڈٹا رہے، دوبارہ گناہوں کے اور گناہوں کے معاشرے اور ماحول کے اور ان لوگوں کے قریب بھی مت جائے کہ جو گناہ کرتے ہیں. اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ارشاد فرمایا اللہ نے من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح، یہ ہے واصلح کہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کرو. یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اور نویں شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا شرک نہ کر رہا. اگر شرک ہو رہا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. یہ طویل حدیث ہے. اس میں آخر میں چل کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. کہ ابن آدم تم مجھ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اور اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو وسعت ہے یہ بھی بھر جائے، اتنے گناہ ہو جائیں اور ان گناہوں میں شرک نہ ہو، لا تشرکوا بی شیئا، شرک نہ ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں بھی زمین و آسمان کے درمیان کی وسعت کے برابر مغفرت لے کے تجھے ملوں گا. اور یا قراب کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کی جتنی وسعت ہے، قراب الارض، زمین جتنی ہے اس زمین کی جتنی وسعت ہے بقراب الارض، فرمایا اس زمین کی جو وسعت ہے اس کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کے آؤ گے، ان گناہوں میں شرک نہیں ہوگا، تو میں تمہیں زمین کی اس وسعت کے برابر مغفرت لے کے ملوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کی وجہ سے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور 10ویں شرط توبہ کی یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس جگہ کو اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جہاں وہ پہلے رہتا تھا، جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا، جس معاشرے میں رہتا تھا، وہاں وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا. اس لیے اسے چاہیے
کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ دے، اس ماحول کو چھوڑ دے جس ماحول کی وجہ سے اس نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے وہ متفق علیہ حدیث ہے جس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا ذکر کیا ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میرے لیے توبہ کی گنجائش ہو تو میں توبہ کروں اور اللہ سے معافی مانگوں۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے صاحب علم، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے اور توبہ کے بارے میں تمہیں وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو یہ آدمی اس صاحب علم کے پاس گیا اور اس کے سامنے جب اس نے اپنی کہانی سنائی اسے، اور جب اس نے یہ کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو 99 آدمیوں کو قتل کا نام سنتے ہی اس شخص نے اس سے کہا، اس گناہگار سے، اس قاتل سے، کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنا معمولی کام۔ اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا کہ 100 برابر ہو جائے۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ توبہ کرنی ہے، اور میں نے جتنے قتل کیے ہیں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، جرم ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، دل میں ایک تڑپ تھی۔ پھر لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے پھر بتایا کہ فلاں جگہ ایک آدمی۔ یہ دوسری مرتبہ اور دوسرے اس صاحب علم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے مغفرت بھی ہے، توبہ کی گنجائش بھی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انطلق الى ارض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء۔ کہ شرط یہ ہے کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، اس شہر میں اور اس محلے اور اس جگہ ایسے اللہ والے رہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ولا ترجع الى ارضك، اور اپنے وطن اور اپنے گھر اور اپنے محلے اور اپنے شہر کی طرف واپس مت آنا، فإنها ارض سوء، یہ بری زمین ہے۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ برائی کے ماحول کو چھوڑ دو، جن دوستوں کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو ان دوستوں کو چھوڑ دو، ان دوستوں کی سوسائٹی کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، جن دوستوں کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہوتی ہے، بلکہ اگر بیوی اور بچوں کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے ان کو بھی چھوڑ دو اللہ کی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آپ سنتے تھے تو فوراً اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جایا کرتے۔ برائی کے ماحول کو چھوڑو، اچھے لوگوں کے پاس جاؤ، دیندار لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تمہارے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جو اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، یہ تعلق تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو گے تو گناہوں سے بچتے رہو گے، اور اگر بروں کے ساتھ رہو گے، جس طرح اچھی صحبت اور اچھے ماحول کی مثال اور بری صحبت اور برے ماحول کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر بیچنے والے اور عطر کی دکان اور لوہار کی جو بھٹی ہے اس کی دی ہے
کہ اگر عطر بیچنے والوں سے عطر خریدو بھی نہیں، لیکن اس کے قریب سے گزرنے سے یا اگر وہ تمہارے قریب سے گزر جائے تو کچھ دیر کے لیے تمہارے ذہن میں اور تمہارے دل و دماغ کو معطر کر دے گا۔ اور جو برتنوں کی جو بھٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہاں سے برتن مت خریدو لیکن قریب سے گزر جاؤ تو اس کا ماحول تمہیں کچھ دیر کے لیے تکلیف دے گا۔ بری صحبت اور اچھی صحبت یہ بھی شرط ہے توبہ کی شرائط میں سے، لیکن یہ شرائط جتنی بھی بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق ان اعمال سے ہے جو اعمال اللہ کے متعلق ہو۔ آدمی نے گناہ کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی کی ہو، اللہ کی حدوں کو توڑا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو، اس صورت میں یہ شرطیں تھیں، 9 کے قریب یا 10 کے قریب یہ شرطیں تھیں جو بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اگر اس آدمی سے کبیرہ گناہ ایسا ہوا ہے جس کا تعلق کسی انسان سے ہے، کسی آدمی کا مال دبایا ہے، رشوت لی ہے، دھوکہ دیا ہے، اس کو مارا پیٹا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس پہ بہتان لگایا ہے، اس گناہ کا تعلق اگر کسی آدمی سے ہو، رشوت لی ہے، جبرن کسی کا مال دبایا ہے، چوری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق آدمی سے ہے، انسان سے ہے۔ اب یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک یہ آدمی تمہیں معاف نہ کرے جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے۔ وہ 10 شرطیں پوری کی پوری موجود ہوں گی، ان کے ساتھ یہ 11ویں شرط لگے گی اگر اس گناہ کا تعلق اس انسان سے ہے۔ جب تک یہ آدمی معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ شہید کا کتنا بلند مقام ہے، شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کسی کا قرض یا کسی کا حق اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد جنت میں لایا جائے، تو پھر کسی اور کے لیے کیا گنجائش؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشوت ایک شخص نے زندگی بھر لی ہے، اس کا تعلق محکمہ چھوڑ دیجیے، اس نے زندگی بھر رشوت لی، کوئی ایک محکمہ ہو تو نام لے نا، مشہور تو ہے لیکن بہرحال کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں رشوت نہیں لی جاتی، رشوت نہیں لی جاتی؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار لکھا ہوا ہوتا ہے، کرسی کے پیچھے اوپر لکھا ہوا آتا ہے، نیچے کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی رشوت لیتا ہے۔ اب ایک آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے، لوٹا ہے، اس مال کو جن جن سے لیا ہے ان تک پہنچائے، جن کا ہے اگر وہ مر گیا ہے اس کے جو وارث ہیں ان تک پہنچائے، وارث نہیں ملتے تو پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اس آدمی کی طرف سے جس کا مال اس نے ہڑپ کیا ہے اور جبرن یا ظلمن یا رشوت یا کسی بھی طریقے سے لیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، سارا مال خرچ کر دے، چھوڑ دے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق اس آدمی سے ہو اور اس آدمی تک پہنچنا مشکل ہو، معافی مانگنی مشکل ہو، یا اس آدمی کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو فرمایا کہ اب اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہو، اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ یہ اس کا تم پہ حق ہے، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو کسی آدمی کا حق جب تک وہ آدمی معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ توبہ کی شرطیں تھیں، ان تمام شرطوں کا توبہ کرتے ہوئے موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ توبہ کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ ایسے جملے ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور کچھ طریقے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
ما من रजुल युذनिब ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی سے گناہ ہو جائیں اور وہ گناہوں کے بعد توبہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو جائے، یعنی استنجا اور وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. اس کی دل میں یہ نیت کرے کہ یہ ہے صلاۃ توبہ، یہ 2 رکعت توبہ کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، صلاۃ توبہ دل میں یہ نیت کرے. اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جو کہ عام نفل ہوتے ہیں، عام نوافل کی طرح یہ 2 رکعت ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ فارغ ہو کے اللہ تعالی سے معافی مانگے، اللہ سے مغفرت طلب کرے. یہ کہہ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کی تلاوت کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے. استغفار کی جتنی دعائیں ہیں سب کی یہ سردار ہے. شداد ابن اوس اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو جو آدمی پڑھے من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة. اس دعا کو جو آدمی شام کے وقت پڑھ لے یا رات کے وقت پڑھ لے، یقین کے ساتھ، صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھے، اسے یقین کے ساتھ، موقن بہا، یقین کے ساتھ پڑھے، صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھے. صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اگر صبح کو پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے. وہ دعا ہے سید الاستغفار. ارشاد فرمایا وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ بڑی مختصر سی دعا ہے اور حسب وعدہ ہم آج دعائے سید الاستغفار کو اور باقی دعاؤں کو بڑی تعداد میں تیار نہیں کر سکے. اگلے درس کی نشست میں انشاءاللہ یہ دعائے سید الاستغفار جو ہے یہ اور اس کے ساتھ وہ دعائیں کہ جو دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ہمیں سکھائی ہیں، ہماری کوشش ہوگی اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ان دعاؤں کو بڑی تعداد میں ان کی فوٹو اسٹیٹ کر کے تمام ساتھیوں میں تقسیم کریں تاکہ ان تمام دعاؤں کو ہم یاد کر لیں اور صبح و شام ہم کم از کم 100 مرتبہ ان استغفار کی دعاؤں کو پڑھیں جن کے پڑھنے کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو توبہ کی شرائط اور توبہ کا طریقہ اور توبہ کا حکم یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سمجھا. اس توبہ کے جو فوائد ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اس توبہ کرنے والے کو، اور وہ دعائیں کہ جو دعائیں عموماً نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے اور جن کے پڑھنے کا حکم انہوں نے امت کو دیا ہے، ان چیزوں کو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ آج یہ ارادہ تھا کہ توبہ اور استغفار کا جو مفہوم ہے اور جو درس ہے وہ آج ختم ہو جاتا، لیکن جو ہمارا عام طور پہ وقت تھا اس سے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور ہم نے گزشتہ چند ہفتوں سے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا جو یہ درس کا وقت ہے یہ 1 گھنٹے سے زائد نہ ہونے پائے، کیونکہ جو
محدود وقت ہے اور جو مناسب وقت ہے جو کہ کفایت کرتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو آج اگرچہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا لیکن انشاءاللہ آئندہ پوری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ ہونے پائے. اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا اور جو وقت بھی گزرا وہ اللہ کے ذکر میں گزرا. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور توبہ اور استغفار کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک ہم لوگوں سے جتنی کوتاہیاں اور گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ ندامت کا اظہار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اور تمام گناہوں سے توبہ کریں. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہماری زندگی کی شب و روز اور ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی نافرمانی سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور گناہوں سے دور رہیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد. سورہ نوح جس کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا اور اس سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں استغفار کا ذکر تھا اور وہیں سے توبہ اور استغفار کے فضائل بیان کرنے شروع کیے گئے تھے تاکہ یہ مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے کہ توبہ اور استغفار کا مفہوم کیا ہے اور کس طریقے پہ توبہ کی جاتی ہے اور کس طریقے پہ اللہ تعالی سے معافی مانگی جاتی ہے یا مغفرت طلب کی جاتی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ 3 ہفتے مسلسل اور 3 درس مسلسل اسی توبہ اور استغفار کے بارے میں ہو چکے ہیں. آج یہ 4تھا درس ہے اور آج ہم آغاز کرتے ہیں توبہ اور استغفار کے فوائد کا کہ جب آدمی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس توبہ اور استغفار کرنے سے کیا کیا فائدے اس انسان کو دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو کہ بڑا معروف فائدہ ہے اور اکثر اسی نیت سے توبہ کی جاتی ہے اور مغفرت بھی طلب کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے جو توبہ انسان کرتا ہے اس انسان کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی ہے جو کہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور جتنے گناہ ہیں ان سب کو یعفو معاف کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس توبہ کی وجہ سے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ جتنی سیئات اور جتنے گناہ ہیں ان سب کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیان کیا کہ جہاں تک مغفرت اور معافی کا تعلق ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے. اور خاص طور پر ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ تو اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لیں اور اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھ لیں کہ توبہ معاف کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جو توبہ معاف آپ کی قبول کرے.
اور نہ ہی کوئی ایسی دوسری ذات ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس چیز کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ گزشتہ قوموں میں اور امتوں میں بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت میں اپنے چڑھاوے اور نذرانے اور قربانیاں پیش کی اور ان کے نام پہ اگر ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا تو یہ جو ہمارا عمل ہے اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیوں یہ کام کرتے ہو، یہ عبادت کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ذرا اللہ کے قریب کر دیں، ہمارے لیے وسیلہ بنے، اس لیے ہم ان کا وسیلہ تلاش کرتے تھے اور ان کے وسیلے کو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالی ہی ہے جو کہ جب انسان رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ومن يغفر الذنوب الا اللہ، ومن يغفر الذنوب الا اللہ، گناہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، اللہ ہی وہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر اس توبہ کا ایک جو بڑا عظیم فائدہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ گناہ کرنے کے بعد بشرطے کہ وہ صدق دل اور اخلاص سے کی جائے، تو گناہ کرنے کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے بعد اس کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے گناہوں سے توبہ کی، اخلاص کے ساتھ توبہ کی، التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا اخلاص کے ساتھ، کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ گزشتہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ میں استغفار زیادہ پڑھوں یا اللہ کی تسبیح اور تحمید زیادہ پڑھا کروں اور اس کو بیان کیا کروں، تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑا میلا اور کچیلا ہوتا ہے اس کو پہلے صابن سے دھویا جاتا ہے، میلے کپڑے پہ عطر نہیں لگایا جاتا، تو پہلے اس کپڑے کو صاف کرو اور جب وہ صاف ہو جائے تو پھر اس پہ عطر لگاؤ۔ مگر پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرو، اور گناہوں سے صاف ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرو، توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ جب تمہارے گناہ دھل جائیں، اللہ معاف کر دے، ان کو مٹا دے، ختم کر دے، تو تمہارا دامن اب اجلا ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اب اس دامن پہ اگر عطر لگانی ہے اللہ کے نام کی اور وہ نور اپنے جسم اور اپنے دل میں بٹھانا ہے تو اب یہ چیز جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کی تسبیح پڑھو اور اس کی تحمید بیان کرو، مگر پہلے ضروری ہے کہ گناہوں کے معاملے میں اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ بھی اللہ تعالی کا بڑا عجیب معاملہ ہے، خاص طور پہ اس امت کے ساتھ، کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے استغفار کر کے اور توبہ کر کے، تو اب جو گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جن گناہوں پہ یہ نادم ہے اور جن گناہوں کے معاملے میں اللہ سے یہ معافی مانگ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، ارشاد فرمایا قرآن میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان وہ شان ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے حضور حاضری دیتا ہے،
وہ روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے اور اپنے سابقہ جتنے گناہ ہیں سب سے معافی مانگتا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اخلاص کے ساتھ اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, ان کا معاملہ یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. یہاں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ توبہ کے ساتھ یہ شخص اچھے عمل بھی شروع کر دے. یہ نہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال نہ ہو اور دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان راغب ہو جائے. اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ جو شرطیں توبہ اور استغفار کے لیے ہیں ان میں ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی نمازیں قضا ہوتی ہیں اور آپ کا اکثر وقت اور زیادہ وقت وی سی آر دیکھتے ہوئے گزرتا ہے اور نئے ماڈل کے وی سی آر اور ٹی وی آپ خریدتے ہیں اور 26 انچ کے رنگین ٹی وی آپ خریدتے ہیں اور آپ کی نظر اشتہارات پہ ہوتی ہے کہ کون سا ماڈل اچھا ہے. جن لوگوں کے ساتھ رہ کر, جس بلڈنگ اور جس کمرے میں رہ کر ہماتن آپ کی سوچ, آپ کا فکر صرف فلموں اور کشتیوں کی کیسٹ پر ہی رہتا ہے, تو جب تک اس ماحول کو آپ نہیں چھوڑیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی. دونوں باتیں نہیں ہوتی. ایک بات ہوگی, یا شیطان کو خوش کرو یا رحمان کو خوش کرو. شیطان کو خوش کرو گے تو رحمان ناراض ہو جائے گا اور رحمان کو خوش کرو گے تو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. جب تک ان دوستوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے, اس ماحول کو نہیں چھوڑیں گے جس ماحول میں رہ کر آپ اس گناہ کے عادی ہو گئے ہیں, اس وقت نہ آپ کی نمازیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ آپ کا درود شریف پڑھنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, نہ دینی کیسٹ سننا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ دینی کتابیں پڑھنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ جمعے کی نماز پڑھنی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. اور میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے, 99 آدمیوں کا قاتل جب توبہ کرنے کے لیے آتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ تو تمہاری اللہ قبول کرے گا, مگر شرط یہ ہے کہ جس برے ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو تم چھوڑ دو, اس ماحول کو چھوڑ دو. ان دوستوں کو جو بظاہر تمہارے دوست ہیں حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں, ان کو چھوڑ دو. توبہ جب تم کرو تو اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تم گزشتہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کرتے تھے, اب یہ کوشش کرو کہ تم سے نیکیاں ہوں, اچھے کام ہوں. یہ شرط ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اب جب تم نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اچھے عمل تم نے شروع کر دیے تو اب اللہ کے ہاں تمہارے لیے کیا ہے, تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے, تمہارا اللہ تعالیٰ کس طریقے پہ اکرام کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ اب یہ کرتا ہے اس صورت میں جب تم نے توبہ کر لی اور تم نے اچھے عمل کرنے شروع کر دیے, برائیوں کو چھوڑ دیا, جو وقت کسی اور جگہ تمہارا ضائع ہوتا تھا اس کو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں تم نے استعمال کرنا شروع کیا, اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا شروع کیا, استغفار پڑھتے ہوئے اسے استعمال کرنا شروع کیا, درود شریف پڑھتے ہوئے استعمال کرنا شروع کیا, کسی مسلمان بھائی کی خدمت, اس کی مدد اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کیا, تو فرمایا کہ اب یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے, تم نے اچھے عمل شروع کیے, اب اللہ کی طرف سے اکرام کیا ہے وہ سن لو. وہ یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں, جن پہ تم نادم تھے, جن کے بارے میں تم اللہ سے توبہ کر رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے, جتنے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جتنے گناہ ہیں ان سب کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اب اس سے بڑھ کر اور اللہ کی شان غفاری کیا ہو سکتی ہے کہ جتنے گناہ انسان نے آج تک کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کرنے کو تیار ہے. پھر بھی کوئی شخص توبہ نہ کرے, پھر بھی کوئی شخص اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار نہ کرے, تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے.
اور یہ توبہ اور استغفار ہے، اس کے جو بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے کچھ فائدے وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پہ انسان کو نظر بھی آ جاتے ہیں، اور ان کا ذکر سورہ نوح کی ان آیات میں موجود ہے جو آیات ہم 4 ہفتے سے پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 تک۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، اس سے مغفرت اور معافی مانگو گے، بخشش مانگو گے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار اور تیز بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا اور تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں جگہ جگہ باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں جن کا تعلق اس انسانی معاشرے کی خوشحالی اور بہبودی اور فلاح سے ہے کہ جب یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں تو انسان خوش رہتا ہے۔ یہ معاشی مسائل ہیں، یہ وہ معاشی مسائل ہیں جن کے پیچھے انسان پریشان ہے، جن کی وجہ سے انسان پریشان ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم استغفار پڑھتے رہو گے، اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، تو جو قحط اور فقر و فاقہ آنے کا ڈر ہے اس سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اتنی بارش ہوگی کہ ہر جگہ زمین میں غلہ اگے گا اور تمہارے کھانے کے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے اور تمہاری مویشیوں کے لیے وہ سب کافی ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص فقر و فاقے سے ڈرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استغفار پڑھے، اور جو شخص اولاد چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ استغفار پڑھے، اور جو مال چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ استغفار پڑھے، اور جو اپنی زمین اور اپنے معاشرے اپنے ملک کی کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ استغفار پڑھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے استغفار کی وصیت کی اپنی قوم کو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے غربت اور فقر اور فاقے کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان مسائل کو حل کر دے گا۔ ایک دوسرے شخص نے آ کے یہ شکایت کی اور یہ درخواست کی کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو آپ نے اس سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت رکھو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ ایک شخص نے آ کے قرض کی شکایت کی، بے روزگاری کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص نے آ کے اس بات کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ استغفار کی کثرت رکھو، اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ سوالات یکے بعد دیگرے کیے گئے، ایک ہی محفل میں ہوئے۔ تو سامعین اور حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امام، کہ اے امام وقت، یہ کیا بات ہے کہ جو شخص بھی سوالی بن کے آتا ہے آپ ہر سوالی کے سوال کے اور دعا کی درخواست کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہ آیتیں پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جتنی مشکلیں ہیں ان سب کا حل استغفار میں ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ قحط اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز استسقاء پڑھنے کا ارادہ ہوا۔ حضرت عمر
باہر تشریف لے گئے نماز استسقاء کے لیے، لیکن آپ نے جا کر نہ تو نماز پڑھی اور نہ دعا کی، بلکہ خود بھی استغفار پڑھتے رہے اور تمام لوگوں سے کہا کہ استغفار پڑھو، اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ نے دعا نہیں کی بارش کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رسی کو کھینچ کر اور جس رسی کو ہلا کر اور جس دروازے کو پیٹ کر بارش حاصل کی جاتی ہے اور جس چابی سے وہ دروازہ کھلتا ہے، جس دروازے سے بارش ہوتی ہے، میں نے اس چابی کو آزمایا ہے، میں نے اس رسی اور اس گھنٹی کو کھینچا ہے، میں نے اس دروازے پہ دستک دی ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ اور وہ جو دروازہ تھا اور وہ جو چابی تھی اور وہ جو رسی یا گھنٹی تھی، فرمایا وہ استغفار ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ تو خوشحالی اور فراوانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ توبہ ہے اور استغفار ہے کہ آدمی استغفار کی کثرت رکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی توبہ اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی عذاب کو بھیجنے کا بندوبست کیا جاتا ہے اور اللہ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اب عذاب کو بھیجا جائے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، جنگ کی شکل میں ہو، قتل اور غارت گری کی شکل میں ہو، امن و امان کی صورتحال کے بگڑنے کی شکل میں ہو، ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی شکل میں ہو، یا مردوں پہ نکموں اور عورتوں کی سربراہی سے متعلق ہو، یا کوئی بھی عذاب ہو اللہ کا اور کوئی بھی آفت ہو اللہ کی، تو اللہ کے جتنے عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے بعض مرتبہ بھیجتا ہے، اور بعض مرتبہ جب بندوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ نکموں اور کمینوں کو مسلط کرتا ہے۔ تو ان تمام حالات میں مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استغفار کی کثرت رکھیں۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، سورہ انفال میں 9ویں سپارے کے آخر میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا کسی قوم پہ جب تک وہ استغفار پڑھتے رہیں، اور استغفار جہاں پڑھنے کا ذکر ہو اس سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبانی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، بلکہ یہ کہ ان کا ہر عمل یہ بتائے کہ واقعی وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے الحمدللہ الشکر للہ، یہ صرف شکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو جس شکر کا حکم دیا ہے تو وہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اشکرو یا قولو الحمدللہ، فرمایا اعملوا، اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کے گھر والوں وہ عمل کرو جو عمل یہ بتائے کہ واقعی تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ اسی طریقے پہ توبہ اور استغفار صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ آدمی زبان سے توبہ کرے اور استغفار طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اس کا عمل بھی یہ بتائے کہ ہاں واقعی اس نے اب گناہ چھوڑ دیے ہیں اور اب واقعی وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور یہ